الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے تمام عاقل، بالغ، تندرست مسلمان مرد و عورت پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے جس کی بجا آوری ہمارے ذمے لازم اور ضروری ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے کیوں فرض کیے، اس کی وجہ، حکمت اور علت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو ہمارے روزے کی کیا ضرورت؟ اللہ تبارک و تعالی تو اپنے مومن بندوں کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتے، انہیں پریشان کرنا یا انہیں سزا دینا اللہ کا مقصود نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا حکم کیوں دیا؟ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی کیا حکمت ہے یا اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ اس سوال کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو انسانوں کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ ہی کیا بلکہ کسی بھی عبادت کی اللہ تبارک و تعالی کو ذرہ برابر بھی کوئی احتیاج نہیں۔ اللہ نے انسانوں کو جو حکم دیا ہے یہ خود انسانوں کی اپنی ذات کے لیے، انسان جو بھی حکم بجا لاتا ہے اس کا فائدہ خود انسانوں کو ہی ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزے کے بے شمار فوائد ہیں اور اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ روزے کی ویسے تو کئی حکمتیں ہیں جس کو یہاں بیان کرنا ممکن بھی نہیں، کافی وقت درکار ہے۔ ان میں سے ایک اہم وجہ اور اہم حکمت جس کو خود قرآن مقدس نے بیان کیا وہ ہے حصول تقوی، کہ روزے سے مقصود حصول تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ فرض کرنے کی اصل وجہ اور اصل حکمت یہی ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی ہے کیا؟ تقوی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان تمام گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اب گناہ کرتے ہوئے جھجک محسوس کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دل نہیں چاہتا، اور یہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کیے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے رک جائے اور بچ جائے، یہی تقویٰ ہے۔ اب روزے سے مقصود حصول تقویٰ ہے کہ انسان متقی بنے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رہے گا، جسمانی صلاحیتیں، دماغی قوتیں اور مادی ہر قسم کے قوتوں کو یہ اللہ کے لیے صرف کرے گا۔ اب زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے اس کی قوت استعمال نہیں ہوگی۔ یہ انسان جس نے روزہ رکھ کر تقویٰ کی صفت سے آراستہ ہو گیا، متقی بن گیا، اب اس کی ذات سے دوسروں کو نفع ہی پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا، ایذا رسانی کے در پہ یہ نہیں ہوگا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرے گا، جس کا فائدہ یہ ہوگا، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ لہذا ایک آدمی کارگر ثابت ہو، ایک آدمی مفید بنے، مضر نہ بنے، لوگوں کو آدمی سے نفع پہنچے، اس مقصد کے حصول یابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو فرض کیا ہے۔ تقویٰ کسی چیز کے کرنے کا نام نہیں بلکہ ترک کا نام ہے، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں کے، نافرمانیوں کے، ناراضگیوں کے کاموں کو ترک کر دے۔
اسی طرح روزہ بھی ہے کہ روزہ کسی کام کے کرنے کا نام نہیں بلکہ بعض چیزوں کے ترک کا نام ہے کہ آدمی کھانے پینے سے رک جائے، جماع سے رک جائے۔ روزے کے اندر انسان حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے اور حلال چیزیں ترک کر کے اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عام زندگی میں سال کے دیگر مہینوں میں جہاں یہ روزہ نہیں رکھتا، ان عام دنوں میں بھی اس تقوی کے پاور کی وجہ سے یہ حرام چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ تو روزے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، انسان متقی بنے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والے کام کرے، انسان مفید بنے، کارگر ثابت ہو، مضر نہ بنے، لوگوں کے فائدے کا، لوگوں کے نفع رسانی کا یہ ذریعہ بنے، لوگوں کو ایذا رسانی یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا سبب اور ذریعہ نہ بنے۔ اس فائدے اور اس حکمت اور اس وجہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ذمے لازم کیا ہے کہ یہ سال بھر میں کم از کم 30 دن روزے رکھ کر تقوی کی مشق کر لے اور اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ پورا سال یہ ایک کامیاب، مفید، کارگر آدمی ثابت ہو کر لوگوں کی خدمت کرے۔ خدمت خلق میں روزہ فرض کرنے کی دوسری حکمت تزکیہ نفس ہے، نفس کو کنٹرول کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور انسان میں روح پھونکی، نفس رکھا، اور نفس کے اندر، روح کے اندر اللہ نے 2 قسم کی صلاحیتیں رکھی، نمبر 1 خیر کی بھی اور نمبر 2 شر کی بھی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں دونوں پہلو ہے، خیر کے کاموں کے بھی اور شر کے کاموں کے بھی۔ جب نفس کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں موجود ہے تو اب ضروری ہوا کہ اللہ کی شریعت میں کوئی احکام ایسے ہوں کہ جو نفس کی نیکوکاری کو بڑھاوا دے، اور کچھ احکام ایسے ہوں کہ جو بدکاری اور اس کے شر کے پہلو کو دباوے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز مشروع فرمائی نیکوکاری اور خیر کے پہلو کو اجاگر کرنے اور اس میں جلا بخشنے کے لیے، اور اللہ نے روزے کو مشروع کیا ہے شر کے پہلو کو دبانے کے لیے۔ روزے کے ذریعے نفس کو کچلا جاتا ہے، مجاہدہ کر کے تقوی کی صفت اپنائی جاتی ہے۔ تو اس حکمت کے پیش نظر نفس کو سدھارنے کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو مشروع کیا۔ جب نفس کی اصلاح ہو جائے گی اور اس میں خیر کا غلبہ ہوگا، شر مغلوب ہو کر بالکل مٹ جائے گا، تو انسان ایک مفید اور کارگر آدمی از خود حکمت معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح بھی ہے کہ جب آدمی روزہ رکھ کے متقی بن جائے گا، نفس کی اصلاح کر لے گا، تو یہ تمام قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کے شر اور فساد سے اپنے آپ کو روک لے گا۔ اب خیر ہی خیر اس میں ہوگی، لہذا یہ نہ اب چوری کرے گا، نہ پرایا مال ناحق طور پر اٹھائے گا، نہ کسی کی عزت سے کھلواڑ کرے گا اور نہ کسی کی عصمت دری کرے گا۔ اب ہر ایک محفوظ رہیں گے، تمام لوگوں کی عزت اور تمام لوگوں کا جان مال ہر کچھ محفوظ ہوگا۔ پوری سوسائٹی اور معاشرہ، تمام لوگ، پوری انسانیت اپنے پرائے ہر ایک پورے چین، سکون، امن و امان اور عزت کے ساتھ زندگی گزار پائیں گے۔ انسان شیطانیت سے نکل کر شرافت کی جانب، حیوانیت سے نکل کر انسانیت کی جانب گامزن ہوگا اور تمام برے افعال کو چھوڑ کر انسانی حقوق کو ادا کرنے کے درپے ہوگا۔ ان فوائد اور ان حکمتوں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے۔ روزے کی ایک حکمت ہے تربیت صبر و شکر، کہ انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر جائز امور کو بھی ترک کر کے صبر اور شکر سے کام لیتا ہے۔ انسان نعمتوں پر شکریہ ادا کرے اور مصیبتوں پر صبر کرے، اس کے لیے روزہ ایک عملی مشق ہے، یہ ایک عملی ٹریننگ ہے۔
ایک فائدہ یہ بھی ہے جذبہ ایثار، کہ انسان جب خود بھوکا پیاسا رہتا ہے تو دوسرے آدمی کے بھوک پیاس اور درد و تکلیف کا احساس کرتا ہے، لہذا اب بھوک کا اسے احساس ہوگا۔ جو لوگ غریب ہیں ان کی غربت اور ان کی ناداری اور افلاس کی اسے اب فکر ہوگی۔ ہمدردی، صلہ رحمی اور جذبہ ایثار جیسے اوصاف اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ یہ دوسروں کے غم میں شریک ہوگا، غریبوں کی مدد کرنے اور اعانت کرنے کی فکر کرے گا، اور یہ اچھے اوصاف پیدا ہونے کی بنا پر پوری قوم بلکہ پوری انسانیت اس سے مستفید ہوگی۔ تو غریبوں کی غربت کا احساس کر کے ان کے ساتھ ہمدردی جتلانے اور ان کی اعانت اور مدد کرنے پر ابھارنے والا یہ روزہ ہے۔ روزے رکھ کر آدمی کو احساس ہوتا ہے، لہذا وہ دوسرے کی مدد کرنے اور غریبوں کے آڑے وقت میں کام آنے کا انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس سے انسانیت کو روح ملتی ہے، انسانیت کو تقویت ملتی ہے۔ تو انسانیت کے فروغ کے لیے روزے کو مشروع کیا گیا ہے۔ ایک حکمت کہ رضا الہی کا حصول، اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ روزہ سے آدمی جفاکش بنتا ہے، اور روزے کا عادی شخص پریشانیوں کو زیادہ دیر تک برداشت کر لیتا ہے، اور یہ صفت انسان کو عبادات کے لیے بھی مفید ہے اور اس کی ذاتی زندگی کے لیے بھی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حکمت کہ روزہ سے آدمی کے مزاج میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کی بنا پر مصیبتوں پر صبر کرنا انسان کے لیے بہت سہل ہو جاتا ہے۔ اس طرح روزے دار انسان اس دعاجی زندگی اور معاشرتی زندگی بڑے آسان طریقے سے گزار سکتا ہے۔ اور روزے میں کئی طبی فوائد بھی ہیں، بے شمار طبی فوائد، روزے میں بے شمار طبی فوائد بھی ہیں۔ روزہ یہ جگر کے لیے بھی مفید ہے، شوگر اور موٹاپے وغیرہ کئی امراض سے چھٹکارے اور نجات کا سبب اور ذریعہ۔ اسی طرح اندرون کے ساتھ ظاہری بدن کو بھی جلا بخشتا ہے۔ روزے سے چہرہ اور جلد نکھرتا ہے، معدے کو آرام ملتا ہے۔ معدہ جو تمام بیماریوں کا گھر ہے، روزے کی حالت میں اس کا نظام بالکل تندرست رہتا ہے، بالکل صحیح چلتا ہے۔ روزے دار انسان کبھی جلد بیمار نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ معدہ خالی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں بیماریاں پنپنے نہیں پاتی اور انسان تندرست رہتا ہے۔ روزہ دماغی سکون کا بھی باعث ہے، اور بھی بے شمار طبی فوائد اس روزے سے منسلک ہیں، جو ایک مستقل مبحث ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر پھر کبھی لب کشائی ہوگی۔ ناظرین کرام، روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تو اس کا مختصر جواب اور اس کی کچھ حکمتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں روزے دار بنائے، اور اس روزے کی جو حکمتیں ہیں، اس کے جو فوائد ہیں اور روزے کا جو اصل مقصود ہے، اس سے ہمیں بہراور کرے اور ہمیں متقی بنائے، دنیا اور دین دونوں جگہ ہمیں کامیاب اور کامران